بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہمارے پر رحم کر، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے میرے مولا، کیونکہ صرف تو ہی ہے جو یہ بچا دینے پہ قادر ہے کہ تو ہم پہ رحم کرے، معاف کرے اور ہمیں ان مصیبتوں سے بچا لے۔ دعا ہے میری اللہ رب العزت سے کہ جیسے جیسے سورج نکلتا جائے آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور ڈھلتا سورج آپ کا ہر دکھ مٹاتا جائے۔ اس خوبصورت اور تر و تازہ صبح کی ساری چاہتیں، مسکراہٹیں، محبتیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور میری دلی دعائیں آپ سب کے لیے، جہاں بھی رہیں صحت مند اور خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نماز چاشت پڑھا کریں، پتہ ہے نا نماز چاشت 10 بجے کے قریب ہوتی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، پس ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمہید یعنی الحمدللہ کہنا شکر اللہ صدقہ ہے، اور ہر ایک تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دینا صدقہ ہے، اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشتے پڑھتا ہے کفایت کرتی ہے ہر چیز سے، بلکہ 4 نفل کم از کم پڑھ لینے چاہیے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایک میں آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کے کم از کم 7 8 10 جتنی آیتیں آپ کو آتی پڑھ لیں، پھر آیت الکرسی کی خالدون تک پڑھیں، 3 رکعتیں تبھی 3 آیتیں بنتی ہیں، اور اگلی میں للہ ما فی السماوات سے شروع کریں، آمن الرسول اس کے اندر آئے گا، یہ پڑھ لیں، اور پھر شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ والی پڑھ کے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ بہت پیاری دعائیں پڑھی جائیں گی، ان کے اجر بہت زیادہ ہیں، ان سے اللہ کام بہت کھولتا ہے، تو اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا فائدہ ہی ہوگا۔ اچھا، ایک چیز آپ یاد رکھیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقی جو خوشی ہے وہ ہے کیا؟ کبھی غور کیا حقیقی خوشی کیا ہے؟ اصل خوشی اچھے کپڑے اور کھانوں میں نہیں ہے، آج ہم نے یہ کھا لیا، آج ہم نے وہ منگا لیا آن لائن، یہ نہیں ہے خوشی۔ اگر ان میں ہے تو تب ہے جب ہم اندر سے خوش ہیں، آپ کے اندر ایک شکر کی آنکھ کھلی ہو، آپ شکر کی اینک سے دنیا کو دیکھیں تو آپ کو یہ دنیا بہت خوبصورت نظر آئے گی، اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں بہت سی نعمتیں نظر آئیں گی۔ دوسری طرف اگر آپ یہی شکر کی اینک کے بغیر دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جو مرضی کھا لیں، جیسا مرضی پہن لیں، آپ اندر سے خوش نہیں ہو پائیں گے۔ جب ہم خود خوش نہیں رہیں گے تو اپنے بچوں کو بھی خوش رہنا نہیں سکھا سکتے۔ تو میں آپ کو آج خوشی کا راز نہ بتا دوں اگر آپ اجازت دیں اور برا نہ مانیں، آپ میں سے بہت لوگ ہوں گے جن کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، مجھ سے زیادہ علم عقل ہوگی، میں تو بالکل چھوٹی سی عقل ہے، چھوٹا سا دماغ ہے، عقل تو شاید ہے ہی نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتاؤں، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ کو میں بتاؤں، بی تھینکفل، شکر گزار ہو جائیں۔ لوگ چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں لیکن چیزوں میں خوشی نہیں، لوگ بچوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں لیکن بچوں میں خوشی نہیں، خوشی تو صرف اور صرف شکر میں ہے اور اللہ کے ذکر میں ہے۔ خوشیاں اپنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، یہ سچ ہے کہ پردیس میں بیٹھے لوگ خوش تبھی ہوں گے جب ان کے دل خوش ہوں گے، اور دلوں کی خوشی صرف اللہ کے دین، اللہ کے کلام میں ہے۔
یہ خوشی ہر دن عید بنا دیتی ہے، ہر رات شب برات بنا دیتی ہے اگر بندہ پرسکون ہے۔ آج ہمارے پاس کمانے کے لیے اتنے طریقے ہیں، لیکن ہم اپنوں سے دور سے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم اپنے بزرگوں کو ماسیاں دے دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہو گئے، ماسیاں رکھ دی، وہ سنبھال لیں گے ان کو۔ اب تو نیا ہے نا، فلپینو منگا دی، بوڑھا باپ ہے، ماں ہے، اس کو وہ فلپینو اٹھا لے گی۔ بڑے ہوتے ہیں تو دوائیاں دے دیتے ہیں، جو چیز انہیں چاہیے وہی ہم انہیں نہیں دے پاتے۔ ان کو چاہیے اپنے بچوں کا وقت، اپنے بچوں کا ٹائم، اپنے بچوں کا انٹرسٹ اپنے گھر والوں میں، بزرگوں میں۔ تو یہ ان کو دیجیے، ان کو دوائیاں اور ان کو ماسیاں اور ان کو کھانا نہیں صرف چاہیے، ان کو اپنی اولاد کی توجہ چاہیے، جن کو انہوں نے ایک ایک لفظ بولنا سکھایا، جن کو انہوں نے قدم قدم چلنا سکھایا، ان کو رسپیکٹ چاہیے۔ آج کل بچوں کے الگ پلانس، بوڑھوں کے الگ۔ اصل میں یہ ماں باپ کی ناکامی ہے کہ ان کے بچے زندگی میں ہی الگ ہو جائیں۔ ماں باپ جس بھی عمر میں چلے جائیں، ان کی اصلی خوشی بچوں کے ساتھ ہے۔ بچوں کو آج خوشی کا راز دے دیں کہ بیٹا، ہماری خوشی آپ کے ساتھ کھانے میں ہے، آپ کے ساتھ وقت گزارنے میں ہے۔ اپنے محسنوں کی قدر کیجئے اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں۔ کھانے پکانے میں وقت نہ نکل جائے، سب کام چھوڑ کر ان سے محبت کرنا اور ان سے باتیں کرنا شروع کریں۔ خوش رہنے کے راز میں ایک راز بے خوفی ہے، بے خوفی دنیا سے۔ اگر ہر وقت آپ دنیا کی نعمتیں چھن جانے کا خوف لگا رہے گا تو آپ خوش نہیں رہ پائیں گے۔ خوف کے ساتھ آپ کی ساری نعمتیں جو ہے نا وہ بے معنی ہو جاتی ہیں، ان کا معنی ہی کوئی نہیں رہتا۔ خوف زدہ بندہ کھا نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا، اوڑھ نہیں سکتا۔ خوف سے نکلیں۔ آپ کیوں اپنے آپ کو دکھی کر رہے ہیں؟ زندگی کو انجوائے کریں، خوش رہیں۔ دس از دا سیکرٹ آف ہیپینس۔ اللہ کی تقسیم سے خوش ہو جائیں۔ جو اللہ نے تقسیم کیا اچھا کیا ہے، کبھی مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مشکلات کے باوجود خوش رہیں۔ مشکلیں آتی ہیں، اللہ پاک کاٹ دیتا ہے۔ سارا دن ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی دن لمبا، کبھی راتیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں۔ ہر وقت تو سپرنگ سیزن نہیں ہے، ہر وقت تو پھول نہیں کھلتے۔ تو کوئی بات نہیں، خوش رہنا سیکھیں، اللہ کا شکر کریں، دوسروں سے حسد نہ کریں اور اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ اپنی محبتوں کا اظہار کریں تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ کو اللہ جنت الفردوس میں بلند درجات دے دیکھا ہے کہ وہ ان کے ماشاءاللہ بہت بزنس تھے۔ صبح گئے کام پہ اور رات کو لیٹ آیا، چونکہ وہ اکیلے تھے، بیٹیاں بڑی تھی، بیٹے بالکل چھوٹے تھے اور بھائی بھی کوئی نہیں تھا۔ باپ بوڑھا تھا اور ذمہ دار تھا، اس کو تو بزنس نہیں چلانا آتا کہ کوئی فیکٹری مل چلائے۔ تو میرے ابو جب گھر آتے تھے کئی دفعہ رات کے 2-2:30 بج جاتے تھے۔ وہ سیدھے ماشاءاللہ بہت بڑا ہمارا گھر تھا، ہے، اللہ قائم سلامت رکھے۔ اب بھابیاں بھائی وہاں رہ رہے ہیں، اللہ ان کو خوشیوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ بڑھائے، پھلیں پھولیں۔ ہماری تو دلی دعائیں ان کے ہر وقت ساتھ ہیں، ہماری تو جان، ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اپنے بھائیوں، بھابھیوں، بہنوں کے ساتھ۔ تو وہ سیدھے اتنا دور گزر کے اپنے پیرنٹس کے کمرے میں جاتے تھے، اپنے ماں کے پاؤں چومتے تھے، پھر ان کا اس کا ماتھا منہ چومتے تھے، پھر اپنے باپ کا منہ چومتے تھے، پھر اپنی ماں کے پاس بیٹھتے تھے۔ اپنے سارا دن بزنس کے کوئی اتار چڑھاؤ، نفع نقصان، فکر خطرہ نا خطرہ، خوشخبری، وہ اپنی ماں کو دیتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے، ان پڑھ ماں سے۔ لیکن میری ماں کو اتنی عقل تھی، کیا اندرا گاندھی یا بے نظیر کو ہوگی؟ ہم جو مرضی اندرا گاندھی کو کہہ دیں، اپنے ملک کے لیے تو وہ بڑی عقل مند تھی نا۔ اور ہماری دادی کو بہت عقل تھی، اللہ اس کو جنت الفردوس میں بہت بلند درجات دے۔ اور پھر میرے ابو کی پھپھو تھی جو کہ اس کی ستیلی پھپھو تھی، لیکن سگوں نے نہیں رکھا تو میرے ابو نے رکھا ہوا تھا، وہ نابینا تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پھر ان کے پاس جاتے تھے، اس کو کہتے بوا رانی، بوا رانی کیا حال ہے؟
پھر اس کا سر منہ چومتے تھے، پاس بیٹھتے تھے، اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں، ہمارے کمرے میں آتے تھے، باجیاں سو گئی ہیں جاگ رہی ہیں، پھر وہ اپنے بیڈ روم میں جاتے تھے، اور پھر وہ کھانے پینے کا، امی ظاہر ہے وہاں اس وقت گرم گرم ہر چیز ان کو ملتی تھی کہ سارا دن کے بعد مرد گھر پہ آیا، اس وقت تو احترام ہی اور تھا نا آدمیوں کا، اب تو بیچاروں کی وہ جگہ ہی نہیں نہ رہ گئی، اب تو مت ماری گئی، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، عورتوں نے بندوں کو پاگل ہی بنا دیا، اب تو کچھ ان کی ویلیو ہی نہیں رہ گئی، سارا دن کما کے لوٹیں اور پھر بیچارے گھر کی باتوں میں ذلیل ہوں۔ اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون دے، مجھ سمیت، میں بھی کئی دفعہ اپنے میاں پہ بک بک کرتی ہوں، یہ ایسے کیوں ہے، وہ ویسے کیوں ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنائیں نہ کہ جہنم بنائیں۔ اچھا، حسد کرنا جو ہے نا، دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 2 آدمیوں پہ آپ حسد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہر ایک پہ حسد کرنا منع ہے۔ ایک کہ وہ آدمی کہ جسے اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا ہو اور وہ رات دن اس پر عمل کرنے کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کرتا ہو۔ صرف تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہم سپارے پہ سپارہ پڑھ لیتے ہیں اور عمل کریں نہ، بات مانے نہ، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دل کو کھول دے، اللہ ہمارے دل کو ہدایت دے دے۔ ہدایت صرف وہ مانگنے پہ دیتا ہے، ہر چیز بن مانگے دیتا ہے، لیکن ہدایت اللہ رب العزت کبھی کسی کو بن مانگے نہیں دیتا، وہ صرف مانگنے والے کو دیتا ہے، جو اس سے کہتا ہے مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے رب العزت، اس کو وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ جو نہیں مانگتا، پڑھ لے قرآن مجید، وہ اس کو دولت مانگے دولت دے دیتا ہے، اولاد مانگے اولاد دے دیتا ہے، شہرت مانگے شہرت دے دیتا ہے، لیکن ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب کوئی اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو وہ اس کو ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ ساری نعمتیں بھی دے دیتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم سب اللہ سے ہدایت مانگا کریں، جو قرآن پاک پڑھیں اس پہ عمل کیا کریں، ایک ایک دو باتیں پہ بھی روز عمل کریں گے تو ہمیں عادت ہو جائے گی، تو پھر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اس طرح کے ہو جائیں۔ اور دوسرا کس پہ کریں؟ وہ آدمی کہ جسے اللہ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ رات اور دن اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے مال کو دن رات خرچ کرتا ہو، گن گن کے باندھ کے نہ رکھتا ہو، اب یہ لے لیا، اب وہ اور ترقی ہو گئی جی ہماری، اور ترقی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کو ایگزیمپٹ کرایا ہوا ہے، ہمارے نہ کاٹے ہم خود ہی دیں گے، خود بھی نہیں دینی ہوتی، تب وہ شیعوں والا سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں کہ ہم پہ لگتی ہی نہیں زکوٰۃ۔ اللہ معاف کرے، اللہ کرے ہم خوشی خوشی جو کام کرنے کے ہیں وہ کیا کریں۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، لا حول ولا قوت الا باللہ کے 4 فوائد۔ آج میں نے آپ کے لیے بھی اپنی ڈائری کھولی ہے کہ میں اس میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جن کے بڑے بڑے وزن ہیں عمل کریں۔ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، اور جنت کی چھت عرش الہی پر ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کے اختیار کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے۔ اس معنی میں یہ جنت کا خزانہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 دنیاوی اور اخروی بیماریوں کی دعا ہے، جن میں سے سب سے ادنا بیماری غم ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو۔ تو ہم تو مختلف قسم کے غم میں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ کام کب ہوگا، یہ چیز کب ملے گی، وہ چیز کب لیں گے، آ بیل مجھے مار، خام خواہ کے غم اپنے دماغ پہ سوار۔ اچھا، تیسری لا حول ولا قوت، جب بندہ اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے سرکشی چھوڑ دی۔ کہتے ہیں نا اللہ، نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں جب تک اللہ پاک آپ ہماری مدد نہ کریں۔ جب ہم اللہ سے یہ لفظ کہہ کے مانگتے ہیں نا، اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے اپنے لوگوں پہ، اور کہتا ہے دیکھو فرشتوں، میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے سرکشی چھوڑ دی۔
حضرت ابراہیم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت ابراہیم کا پیغام اور وصیت ہے جو آپ کے شب معراج پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا. انہوں نے شب معراج میں نبی کا گزر حضرت ابراہیم کے قریب سے ہوا. آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حکم فرما دے کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں لا حول ولا قوت الا باللہ سے. اس کے پڑھنے سے وصیت ابراہیمی پر عمل کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور اس کی برکت سے جنت کے باغوں میں بھی اضافہ ہوگا. تو آپ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں. سنا ہے دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. تو میں نے بھی اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہوئی ہے تو اسے خوش قسمتی میں بدل دے. اگر کوئی شر لکھا ہے تو اسے خیر میں بدل دے. اگر کوئی نعمت کم ہے ان کو ہمارے حق میں بہتر فرما کے ان میں اضافہ فرما دے. اگر گمراہ ہونا لکھا ہے تو اسے ہدایت میں بدل دے. اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے یا ہم نے کسی کا دکھایا ہے تو سب کے دلوں کو صاف فرما, ہم سب کو معاف فرما. اگر ہمارے پاس عقل کی کمی ہے تو تو اس عقل کو بڑھا دے. اگر کوئی غلط فیصلہ کرنے لگے تو صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما دے. سب سے بڑھ کر اگر تیرا فضل و کرم ہم پر تھوڑا ہے اسے بڑھا کر اتنا کر دے کہ ہماری جھولیاں تیرے فضل و کرم سے کبھی خالی نہ ہوں اور ہر سانس کے ساتھ تیرا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال دے. رب العزت تو بہت بڑا, بہت غفور الرحیم ہے, بہت بڑا ہے. تو ہمارے کام بنا سکتا ہے تو بنا دے. تو آج میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ایک دو چیزیں بتاؤں. یا قہار, اللہ کا لفظ ہے نا نام, یہ پڑھا کریں. اس کو ظالم اگر کوئی ہوگا تو وہ پکڑ میں آئے گا, مظلوم کی مدد ہو جائے گی. اگر کوئی مظلوم ہے تو یا قہار پڑھے, اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اگر بے سکونی, پریشانی اور جھگڑے فوری ختم کرنے ہو تو اللہ اکبر کی 3 تسبیحاں پڑھیں. ہر بار امت کی طرف سے 99 اونٹ اور اپنی طرف سے 1, اس طرح 300 بار پورا کرنا ہے. آپ نیت کریں گے تو سمجھو آپ کی طرف سے بھی 300 اونٹ صدقہ ہو گئے اور امت کی طرف سے 99 ملٹیپلائڈ بائی 3, میرا خیال 36,000 بن جائیں گے. تو یہ آپ پڑھ لیا کریں اللہ اکبر 300 بار. یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں ہے. اور جو ہر کام کوئی چاہے کہ میرا آسان ہو جائے تو وہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. حامیم لا ینصرون, پارہ نمبر 7 کے آخری رکوع میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. ہماری نگاہیں اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتی, نہیں دیکھ سکتی, لیکن ہم سب اس کی نگاہ میں ہیں. وہ لطیف و خبیر ہے, باریک بین ہے, باخبر ہے ہر چیز سے. آپ یہ پڑھیں گے آپ کے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور 129 دفعہ یا لطیف ہو, پھر ایک دفعہ یہ آیت پڑھیں, پھر 129 دفعہ یا لطیف ہو, حتیٰ کہ یہ آیت بھی 129 دفعہ ہو جائے تو پھر یہ یا لطیف بن جائے گا 16,000 دفعہ. میرا خیال 16,641 دفعہ ہو جائے. تو میں نے پڑھا ہے, کام اس سے ہو گئے ہیں جب بھی پڑھا ہے. تو بہرحال آپ جتنا بھی پڑھ سکے اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی اور آپ یا نافع یا قادر یا نافع یا قادر یا نافع بہت پڑھیں. اور آپ اپنے لیے یا تواب یا مصور بہت پڑھیں. ہر طرح کی صحت اور ہر کام میں کامیابی کے لیے یا تواب یا مصور. اور آیات غوثیہ کا وظیفہ کریں کم از کم 41 دن, یعنی 29 نمبر سورہ الفتح کی جو آیت ہے نا اس کو 41 دن تک آپ پڑھیں 10 مرتبہ, کوئی زیادہ مرتبہ نہیں ہے, پڑھ لیجئے. اور یا نصیر یا عزیز یا معین یا صمد 33 بار پڑھیں, ہر دعا کی قبولیت کریے. یا نصیر یا عزیز یا معین یا صمد, اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے دعا کرتے کرتے سو جائیں. اور جو کوئی یہ کہے گا نا سلام علی نوح فی العالمین, سانپ, بچھو
کوئی چیز حملہ نہیں کرے گی. پڑھنے کے بے حد فوائد ہیں. کوئی ظالم آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا. اور کہف کہف کہف، اللہم بسمک کہف قطمیر، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، جیسے اس نے کہف کی قطمیر جو ان کا کتا تھا اس کو بٹھا کے حفاظت کی، اس طرح. اور عصر کے بعد سانس روک کے یا رحمان 41 دفعہ پڑھ لیا کریں. اور یا وہاب یا وہاب یا رزاق یا فتاح، یا وہاب یا رزاق یا فتاح 313 دفعہ، یا وہاب یا رزاق یا فتاح 313 دفعہ پڑھیں، رزق کے دروازے کھل جائیں گے. آج میں آپ کو نماز کن فیکون بتانا چاہ رہی تھی، میں نے ڈائری میں نکال کے بھی رکھی تھی، لیکن میں آپ سے سوری کرتی ہوں اس بات پہ کہ میرے کوئی گیسٹ آ رہے ہیں، ان کے فون پہ فون آ رہے ہیں، تو مجھے اب اپنا ایپیسوڈ ختم کرنا پڑے گا. لہٰذا آج کے دن میں جتنی باتیں مجھے بتانی قسمت میں تھیں اور آپ کے سننی، وہ میں نے بتا دی. اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے اور پڑھنے کی توفیق دے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.